अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों बल्कि जुमे के रोज़ जो था वो हमारा जो टीवी चैनल है जिसके ऊपर हम एक तबसरा निगारों का जो जुमा बाज़ार लगता है ना हर टीवी स्टेशन के ऊपर शाम 7 से 8 बजे, उसमें हम भी एक जिन्स ग्राह क्या होते हैं जिनसे ग्राह माया होते हैं और हमें भी स्क्रीन पर सजा के रखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने आज का प्रोग्राम जो है वो वहाँ से करना है। कहाँ से भला? मीनार पाकिस्तान से, और बैकग्राउंड के अंदर मीनार पाकिस्तान आ रहा हो और हम वो प्रोग्राम कर रहे हो। अच्छा, प्रोग्राम का अपना फॉर्मेट होता है। मैंने कहा यार हम इतना तरद्दुद करके जो यहाँ पे पहुँचे हैं तो आप कम से कम ये बताइए कि ये हमारे पीछे जो है ये क्या है। वो बादशाही मस्जिद है। बादशाही मस्जिद जो है वो हमारे इस पूरे बड़े सगीर के अंदर जो हमारी 700 साला हुक्मरानी है उसकी तारीख़ है। और वो हुक्मरानी हमने कैसे की, वो इस बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने बना हुआ एक किला है जिसे हम किला लाहौर कहते हैं। वो किला हमें बताता है कि हमने ये हुक्मरानी किस तरह से की। हमने कोई जमहूरी तरीके से नहीं की, आहो तलवार नाल की सी, ठीक है ना। और उस बादशाही मस्जिद के हुस्न को तबाह बर्बाद करते हुए एक गुरुद्वारा बनाया गया है जिसे समाधि कहते हैं, अपना उसकी समाधि कहते हैं, रंजीत सिंह की समाधि कहते हैं। ये हमारी टॉलरेंस और बर्दाश्त की निशानी कि हमने इसको ऑनर और एहतराम के साथ रखा हुआ है। ना सिर्फ रखा हुआ है बल्कि इसको इस हालत में रखने के ऊपर जो लागत आती है वो भी हुकूमत पाकिस्तान हमारे टैक्स के पैसों से इसके ऊपर लगाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इधर आ जाइए तो उससे आगे आइए तो उससे आगे मीनार पाकिस्तान खड़ा है। मीनार पाकिस्तान जो है वो बड़े सगीर मुसलमानाने बड़े सगीर की इस कमिटमेंट का इजहार है कि वो बड़े सगीर के जो दीगर लोग हैं उनकी तरह नहीं हैं, उनसे अलग हैं, ठीक है। मुसलमान जो और हिंदू दो अलग कौमें हैं, वो दो कौमी नज़रिए का जो है वो इजहार है, इतना बड़ा सबूत। और इस मीनार पाकिस्तान को ये भी एजाज़ हासिल है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंतखब वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी साहब यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि ये एक अटल हकीकत है कि दो कौमें इस बड़े सगीर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, एक हिंदू हैं एक मुसलमान है। मतलब पाकिस्तान का वजूद जनाब वाजपेयी साहब ने तस्लीम किया, अल्लाह उनको खुश रखे। मेरे ख्याल फौत हो गए, सुर्गभाषी हो चुके हैं या आनिहानी हो चुके हैं। चलें बहरहाल जहाँ पे भी रहें खुश रहें, अपने खर्चे पे रहें। तो ये उसके बाद फिर अगर आप कैमरे को फिर उसी तरह घुमाते जाएं तो ये एक शानदार किस्म का पुल खड़ा है। ये पुल ना हो तो इस इलाके के अंदर ट्रैफिक ब्लॉक हो रहे 24 घंटे और बुरा हाल हो जाए, पूरे शहर की नसां बंद हो जाने जो पंजाबी में कहते हैं। मैंने कहा यार आप ये बताएं बजाय इसके कि आप फिर आपस में मुर्गे लड़ाने शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है प्रोग्राम की रेटिंग का मसला था। तो खैर फिर जब जनाब वो सिलसिला हुआ तो हमने देखना शुरू किया। कवाली नाइट का भी एहतमाम था लेकिन अभी उसके अंदर कोई माहौल नहीं बना था। अच्छा, वहाँ पे हमने जाके देखा तो बिला मुबालगा हज़ारों अफराद थे। मैं गया कौन ने, तो वो पता चला कि वो गिलगित थे, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब नहीं है। वो अपना काफिला लेके 24 घंटे पहले ही पहुँच गए ने। मोटरवे के ज़रिए आए तो जल्दी पहुँच गए, लेकिन वो कल से चले हुए थे। मेरे ख्याल कल उनकी वीडियोस आई थी। तो चूँकि उस इलाके के हैं तो तेज़ गुजर आए होंगे। तो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब जो हैं वो अपने काफ़िले समेत पहुँचे हुए थे। अभी हम हाफिज़ साहब के जो नौजवान, बड़े खूबसूरत चिकने चिकने नौजवान वहाँ से आए हुए हैं इस जलसे में शिरकत करने के लिए। अभी हम उनके साथ कोई हैंडशेक करने का सोच ही रहे थे तो एकदम पाजड़ पे आ गई, यार तो आ जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। तो वह भावें भाईया चीफ मिनिस्टर होवे या प्राइम मिनिस्टर होवे या ना होवे, भाजड़ उन्हें पा देनी होंगी। शहबाज शरीफ साहब आओ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी भतीजी के साथ, या आप ये कह लें मरियम नवाज शरीफ अपने चाचू के साथ तशरीफ़ ले आई और साथ में उसने चाचू के बेटे का हाथ भी पकड़ा हुआ था और उनको भी साथ साथ लेके चल रही थी। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी आ गए वहाँ पे।
اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، اور بھی حافظ حفیظ الرحمان، خواجہ سعد رفیق وغیرہ، یہ سارے لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ ویسے مینار پاکستان پہ کوئی بھی ایونٹ ہو، خواجہ صاحب کے گلے میں ہار پڑتا ہے، انہیں کرنا پڑتا ہے۔ پچھلی دفعہ جب مریم نواز شریف کا جلسہ ہوا تھا تو تب بھی خواجہ صاحب نے ہی زیادہ تر ارینجمنٹ کیا تھا، یا پھر خواجہ صاحب کسی کو آگے آنے نہیں دیتے، مریم اورنگزیب کی طرح سارا کچھ جب ہو جاتا ہے تو دیکھتے آگے بہ جاتے ہیں، مریم بہ جاتی جو سب، جب ساری دیکھ پک جاتی ہے نا تو ورنہ کی میں دیکھ پہ آ کے مریم نواز شریف بیٹھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہو سکتا ہے خواجہ صاحب بھی دیکھتے بہن والی پارٹی ہوں، لیکن ویسے خواجہ صاحب ہے گے نہیں دیکھ پہ بیٹھنے والی پارٹی، اگر انہوں نے نہ کیا ہو تو وہ کبھی سٹیج کے قریب نہیں پھٹکتے۔ لیکن بہرحال مینار پاکستان میں اگر کوئی ہو تو خواجہ صاحب کی ڈیوٹی پکی لگی ہوتی ہے، نیچے وہ میاں نصیر صاحب اور جناب خواجہ، پھر دوسرے چھوٹے خواجہ صاحب آؤ۔ تو خیر جناب، یہ بھی لوگ ادھر ہی چہچہاتے ہوئے پائے جا رہے تھے۔ یہ تو سٹیج پہ چڑھ گئے، لیکن نیچے اچھے بھلے لوگ تھے۔ اگر محتاط اندازے کے مطابق میں آپ سے عرض کروں تو کوئی 4 سے 5 ہزار، بلکہ 5 سے 6 ہزار بندہ تھا وہاں پہ، ظاہر ہے حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا۔ اور اگر میں پی ٹی آئی کے سٹینڈرڈ سے کروں تو عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، پورا لاہور امڑ آیا تھا بھائی۔ لیکن ظاہر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج وہاں پہ قوالی شوالی بھی ہونی تھی اور بھی بہت کچھ ہونا تھا، تو اس لیے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ پھر تقریروں کی ریہرسل بھی کی گئی، حافظ صاحب سے ریہرسل کی تقریر بھی کروا لی گئی وہاں پہ۔ ابھی کراچی والے نہیں پہنچے بھائی، ہیں وہ میمن صاحب کی نا، بشیر میمن صاحب نہیں پہنچے اپنی پوری ٹیم لے کے، وہ بھی آ رہے ہیں، اور بھی ان کے قافلے وافلے چل پڑے ہوئے ہیں۔ اپنا یہ بلو ورلڈ سٹی والے جو ہے نا، ٹی وی شی وی لانچ کر کے انہوں نے ایک اپنی طرف سے بہت بڑا مظلومیت کا ایک ڈرامہ بھی کیا پچھلے دنوں، حالانکہ سارے فراڈیے نے۔ یہ ہاؤسنگ سکیم والا ایک نمبر ہے کون ویسے؟ فوری طور پہ اپنے بھی کچھ دوستوں کا خیال آ گیا۔ ہاں مطلب دیکھیں نا، ڈرامہ کر کے یہ کر وہ کر، حالانکہ آپریشن بھی خود ہی کروایا، ہاں جی، سمجھ گئے نا، سارا کچھ کرا کے تو موصوف جو ہیں اب وہ فوری طور پہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ کے دعوے دار ہو گئے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے وہاں پہ جو جلسہ کیا نا کوآرڈینیشن کے لیے، اس میں کوئی مقامی پی ایم ایل این کا عہدیدار دیا، لیکن پی ایم ایل این کو پیسے چاہیے نا اس وقت، وہ عہدیدار کیا کر سکتا ہے؟ وہ لوگ اکٹھا کر سکتا ہے، تو لوگ تو یہ بلو ورلڈ سٹی والے کرائے پہ بھی لا سکتے ہیں نا یار۔ لوگ نہیں چاہیے پی ایم ایل این کو، ان کو پیسہ چاہیے۔ تو جو پیسہ اکٹھا کر سکتا ہے، لاہور میں دیکھ لی کھوکھر جو ہے وہ راوی ریت ویچ کے ارباں پتی ہو گئے نا، خرباں پتی ہو گئے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ پیسہ دے سکتے ہیں، تو اس لیے وہ لاہور کے صدر ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ بھی جو پنڈی کا جو نجائز درائے سواں کی کوئی ریت بیچ کے کھا گیا ہوئے گا جڑا، وہ اس کو جناب ٹکٹیں ملیں گی وہاں پہ، اس کو ہم آگے لے کے آئیں گے۔ یہ ٹپیکل پاکستان مسلم لیگ نون مائنڈ سیٹ ہے یا اپروچ، ٹھیک ہے۔ تو خیر ہمیں اس سے کیا، ان کی پارٹی ہے، ان کی اسٹریٹجی ہے، پھر اس کے باوجود لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ہم لوگوں کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح کہ ہم عمران خان کو پسند کرنے والے لوگوں کے جذبات کا احترام کرتے ہیں۔ بھئی عمران خان پہ تنقید کرنا تو ہمارا ڈیوائن رائٹ ہے، لیکن آپ کے حق کے خلاف تو ہم کبھی نہیں بولے کہ آپ یہ غلط کرتے ہیں، یہ آپ کی رائے ہے، ٹھیک ہو گئے۔ اور باقی آپ کا طوال گانا ہمارا جمہوری حق ہے، یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود کہہ کے، اینی ہاؤ کتھے آ گیا یار نون لیگ دے جلسے دے وچ یوتھیا آ گیا، نہیں۔ اب جناب جو ہے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اچھا اب اس سے پہلے کیا ہوتا رہا؟ اس سے پہلے یہ ہے کہ مینار پاکستان سے اپوزٹ سامنے وہ پل، وہ بڑے والا سڑکیں جو راوی سے آ رہی ہے اور داتا دربار کو جا رہی، وہ گزر رہی ہے اس کا پل، تو مینار پاکستان کے اوپر سٹیج بنتا ہے اور یہ والی تقسیم بنائی جاتی ہے، یہ والی سنگل تقسیم، ٹھیک ہے۔ اب کیا کیا گیا ہے، ایک ادھر ڈالا گیا ہے، ایک اور اسی طرح کا پیچ اور ایک پیچ ادھر، یعنی کہ جتنے رقبے کے اوپر کرسیاں لگائی گئی تھیں، جناب غور سے اس کا غور کا متقاضی ہوں یہاں سے میں، یعنی جتنے رقبے کے اوپر کرسیاں لگائی گئی تھیں، جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کا 2011 والا جلسہ
کامیاب بنانے کے لیے اس سے 3 گنا زیادہ رقبے کے اوپر جو ہے وہ کرسیاں لگائی گئی ہیں، اور 3 گنا ہی کرسیاں ہیں. اور وہاں پہ مجھے پنڈال میں چلتے ہوئے یہ بھی پتہ چلا کہ کرسیاں ساری لاہور کی نہیں ہیں، کیونکہ وہ کرسیوں کے پیچھے وہ ٹینٹ سروس والے کا نام لکھا ہوتا ہے نا، نواحی علاقوں کی سے بھی لائی گئی ہوئی ہیں. شدرے کو تو آپ خیر لاہور میں ہی گن لیں، لیکن شیخو پورہ، گجرانوالہ اور کچھ نئی کرسیاں بھی نظر آئیں. تو ان کے بارے میں نے ان پہ بیٹھے ہوئے ایک بندے سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ میں کچھ کمپنیاں ہیں جو کرسیاں بناتی ہیں پلاسٹک کی نا، تو ان سے اس بنیاد پہ لے لی گئی ہیں کہ جناب آپ کو اس کا کرایہ دے دیا جائے گا، اور جو ٹوٹ جائے گی وہ آپ تو ریسائیکل کر ہی لیں گے اس کی ہم آپ کو قیمت ادا کر دیں گے. تو ان کے پاس جو ویئر ہاؤسز میں کرسیاں پڑی ہوئی تھیں وہ بھی اٹھوا لی گئی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے تقریباً ان کا جو دعویٰ تھا کہ یہ 50,000 کے قریب کرسی ہے، اور یہ کرسی جو ہے عمران خان کے تاریخی ہسٹورک کامیاب ترین جلسے سے 3 گنا زیادہ ہے. یہ میں آپ کو اپنی کیلکولیشن بتا رہا ہوں، کیونکہ جن لوگوں نے اس پورے جلسے کی آرگنائزیشن کی تھی وہ میرے بڑے پکے یار ہیں، اور ایک ایک چیز ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ڈسکس کی تھی اس وقت. تو ایک تو یہ ہو گیا. نمبر 2، پی ایم ایل این جو ہے وہ اس جلسے کے حوالے سے بہت کانفیڈنٹ ہے، اور ان کا خیال ہے کہ ان کو اوور ویلمنگ رسپانس ملنے جا رہا ہے. جلسہ جو ہے وہ ریکارڈ کرنے جا رہا ہے. جلسے کی کامیابی کی ایک اور وجہ بھی جو مجھے سمجھ آتی ہے، یا ایک اور جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کے ایسے حصوں سے آوازیں نکل رہی ہیں جہاں سے نارملی آواز نہیں نکلا کرتی. ایسے حصوں سے آوازیں نکل رہی ہیں. ان کی چیخ و پکار، شور و غوغا، بدتمیزی، اڈ کے چھت نو وجنے. اس کا مطلب کیا ہے بھائی جان؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلسہ کامیاب ہونے جا رہا ہے. انہیں نظر آ گیا ہے کہ ارینجمنٹ اتنے کمپریہنسو. اب وہ لوگ مذاق اڑائیں گے جی موٹر سائیکل پائن، اے تو ایک موٹر سائیکل دی گل ہوئی ہے نا. ڈسکے میں تو باقاعدہ اشتہار لگے سن. وہ اشتہار بھی کسی نے ظالم نے پچھلے دنوں پوسٹ کر دیا ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. ڈسکا میں تو پی ٹی آئی کے جلسوں میں لانے کے لیے اشتہار ہے. ابھی تک مسلم لیگ کے اس جلسے کے حوالے پہ کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا لالے کام بہت فٹ ہے بس پہنچ. کسی نے ابھی تک نہیں کہا. ٹھیک ہے. اور جناب قوالی کو جو ہے وہ مجرا قرار دیا جا رہا ہے. ظاہر ہے جو کام خود کرواتے رہے ہیں پی ٹی آئی والے، اس کے خواب ان کو نظر آئیں گے نا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جی جلسہ بہت بڑا ہے. مطلب میرا خیال ہے جلسے کا ابتدائیہ تو ہو گیا جی آج جمعے کے روز شام کو. اب دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 11 بجے چلیں گے وہاں سے. چلیے وہ تفصیلات ہم اگلے ولاگ کے اندر عرض کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.